رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت، مقدس، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فکن ہے۔ حاضرین، روزانہ ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے، ثناءخوان رسول بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فتح مکہ۔ حق و باطل کے بہت سے معرکے ہوئے، لیکن ان میں فتح مکہ کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے بھی کہ یہ معرکہ کسی جنگ کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ اس کے ایک الگ اسباب ہیں، اس کا ایک الگ پس منظر ہے۔ اور جب مسلمانان عالم مکے پہنچے تو اللہ رب العالمین نے انہیں بہترین فتح عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، اس کا پس منظر جانیں گے، اس کے اسباب کیا ہوئے اس کو جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ خانوادہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے ثناءخوان رسول موجود ہیں، صاحبزادہ حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی زیدہ مجدو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور، پہلا سوال فتح مکہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی بنا پر یہ جنگ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ طے پایا تھا، ٹھیک، جہاں اس میں دیگر شرائط تھیں۔ دو شرطیں یہ بھی تھی کہ دونوں فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں، اچھا، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے دیگر قبائل ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں اتحاد کر سکتے، اچھا، دوستی جسے کہتے ہیں کہ دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی کفار کے ساتھ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب اس میں یہ ہوا کہ بنی کنانہ نے قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ اب یہ چیز تو ہو گئی، لیکن اس صلح نامے کے صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد یعنی شعبان میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر نے ایک ایسی حرکت کی جس کی بنا پر صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ، وہ صلح نامہ کالعدم قرار پایا۔ اچھا، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ بنو کنانہ اور بنو بکر نے قریش کے رئیسوں سے ملاقات کی، یعنی ان کے سرداروں نے قریش کے سرداروں سے ملاقات کی، صحیح، اور ان سے یہ کہا کہ وہ اپنے جنگجو افراد کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اسلحے کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے دشمن بنو خزاعہ سے اپنے مقتولین کا بدلہ لیں۔ اچھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بنو خزاعہ نے دوستی کا معاہدہ کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قریش اس پر تیار ہو گئے، اچھا، حالانکہ ایسا کرنا جو تھا وہ بد عہدی تھی، بد شکنی تھی، عہد شکنی تھی۔ صحیح، اب کیا ہوا کہ انہوں نے حملہ کیا
اور حملہ بھی ایسے وقت کیا کہ رات کے وقت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں شب خون مارنا۔ بنو خزاعہ آرام سے سو رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون حملہ کرنے والا ہے، کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی اطمینان سے سو رہا ہو، دوسرا اسلحہ لے کر آ کے اچانک حملہ کر دے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ صحیح۔ اس کو تو اطمینان سے سو رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ پورا قبیلہ ان کا اس طرح آرام سے سو رہا تھا، بنو خزاعہ کا۔ اب انہوں نے اچانک حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو قتل عام کر دیا۔ اب جب وہ لوگ اٹھے بیدار ہوئے اور یہ دیکھا تو وہ بھاگے اور یہ ان کے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ کچھ افراد حرم میں داخل ہو گئے۔ اچھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حرم میں یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، انہوں نے وہاں بھی ان کا قتل عام کیا، اللہ اکبر، حرم میں بھی اس کے تقدس کو بھی پامال کیا، اور کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ حرم کے تقدس کو، اس کی عزت کو، حرمت کو، بیت اللہ کو، کسی چیز کو نہیں، وہیں ان کا قتل عام کر دیا۔ اللہ اللہ، اور یہ سراسر اس عہد کی، اس صلح نامی کی خلاف ورزی تھی۔ صحیح۔ اب جب یہ ہوا اور ان کے لوگ جو تھے، ظاہر ہے اکثریت قتل ہو گئی، اور ان میں عورتیں اور بوڑھے بھی شامل تھے، آپ یہ اندازہ کریں، جن کو قتل کیا گیا، شب خون مارا گیا، بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس میں دو روایتیں، ایک روایت تو ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سرکار تھے۔ فرمایا عائشہ، بنی بکر نے اور قریش نے جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اچھا، دیکھیے سرکار کو وہاں اطلاع ملی، پہلی خبر فرما دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ معاہدہ توڑ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی کنفرم بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے۔ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا خیر ہی خیر، سبحان اللہ، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کا خمیازہ یہ بھگتیں گے، مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار تہجد کے وقت بیدار ہوئے اور وضو کے لیے تشریف لے گئے، تو جس مقام پر وضو فرماتے ہیں وہاں سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک، اچھا، نصرتا نصرتا نصرتا۔ سبحان اللہ، تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس وقت کون آدمی یہاں پر ہے جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے عرض کی تو تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میمونہ، فلاں شخص نے، یعنی اس قبیلے کا نام لیا بنو خزاعہ کا، کہ اس شخص نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، وہ قبیلے والوں نے مجھے پکارا ہے، اور میں نے ان کو جواب دیا لبیک لبیک لبیک۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی آواز بھی سن لی اور یہ بھی جان لیا کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے۔ اللہ، اصل یہ اسباب تھے جنگ کے، یہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہوا اس کے اسباب یہ تھے، ورنہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کرتے۔ معاہدہ تھا کہ 10 سال تک دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی جنگ نہیں کریں۔ صحیح۔ یہ غلطی کی قریش نے، بنی بکر نے، بنو کنانہ نے، اور انہوں نے مل کر بنو خزاعہ پہ حملہ کیا جو مسلمانوں کے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کر چکے تھے دوستی کا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے سرکار کو ہی مدد کے لیے پکارا، اور ان کے 40 افراد جو تھے قافلے کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اچھا، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب یہ واقعہ ہوا، اب ہم انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی خبر ملے گی۔ ظاہر سرکار کی خبر تو سچی ہے، جب آپ نے فرمایا ہے۔ تو 3 دن کے بعد نماز فجر کی امامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور جب آپ مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے، دیگر صحابہ موجود تھے، تو اسی وقت ایک وفد آیا 40 افراد پر مشتمل بنو خزاعہ کا، اور انہوں نے آ کر وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر شب خون مارا گیا، ہماری عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، یہاں تک کہ حرم میں بھی قتل کیا گیا۔ اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اور انہوں نے کچھ اشعار ایسے پڑھے کہ جن کا مطلب یہ تھا کہ ہماری مدد کیجئے، ہم پر ظلم ہوا ہے۔ صحیح۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک، جسے کہتے ہیں نا کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے،
کہا جب تک ان سے انتقام نہیں لیا جائے گا ہم بیٹھیں گے نہیں، اللہ اللہ، اور فوراً اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسباب تھے اور یہ ایک پس منظر تھا اس جنگ کا، یعنی فتح مکہ کا۔ یعنی اس میں پہلے سے مسلمانوں کی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ ہم مکے پہ حملہ کریں گے۔ صحیح مسلمان تو صلح حدیبیہ کی شرائط پر قائم تھے، صحیح، لیکن انہوں نے بدعہدی کی، عہد شکنی کی، عہد کو توڑا، وہ شرائط جو تھی ان کو توڑا، تب مسلمان تیار ہو گئے اور سرکار کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا اس میں خیر ہی خیر۔ صحیح، تو یہ اسباب تھے اس جنگ کے۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، انہوں نے جب اس کے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی اور معاہدے کو توڑ بھی دیا، تو کیا اس کے بعد دوبارہ اس کی تجدید کی بھی کوشش کی؟ کفار کی طرف سے کوئی ایلچی یا کسی کو بنا کے بھیجا گیا کہ بھئی دوبارہ معاہدے کو بحال کیا جائے؟ انہوں نے بہت کوشش کی، اس لیے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ صحیح۔ جب یہ ٹوٹ گیا نا، اب جب سب بیٹھے مل کر، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس مشاورتی کمیٹی میں نہیں تھے جس میں یہ ہوا تھا کہ حملہ پہلے ہوئی تھی۔ ہاں، جو پہلے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حملہ ہوا۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر ہوتا تو تمہیں ہرگز مشورہ نہیں دیتا۔ اب جو بڑے بڑے رؤساء بیٹھے، انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، اس لیے کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ جو تھا نا کہ 10 سال تک دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، تو وہ تو عہد شکنی ہو گئی۔ صحیح۔ اب کیا کریں؟ طے یہ پایا کہ کسی شخص کو مدینہ طیبہ بھیجا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اچھا۔ وہ جا کر آپ سے بات کرے اور اس معاہدے کی تجدید کرائے، یعنی جو ٹوٹ چکا ہے ان سے ریکویسٹ کرے، درخواست کہ نہیں جی اس کو کر دیں۔ تو اس لیے اس کام کے لیے ابو سفیان کو منتخب کیا گیا۔ اچھا۔ یہ اپنے 2-3 ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوئے، سفر کرتے کرتے یہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ اچھا، ادھر یہ روانہ ہوئے، ادھر سرکار نے صحابہ سے فرمایا ابو سفیان آ رہا، واہ واہ، اور دیکھنا کہ وہ تم سے اس معاہدے کی تجدید کے لیے کہے گا۔ اللہ اللہ، کتنی سچی خبریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں، آقا نے پہلے ہی فرما دیا ابو سفیان آ رہا ہے، وہ تم سے معاہدے کی تجدید کے لیے کہے گا، وہ تمہاری خوشامد کرے گا۔ اور وہی ہوا کہ کچھ دن کے بعد یہ پہنچ گئے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے گئے اپنی صاحبزادی جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہ پہلے میں بیٹی کے گھر جاؤں، ان سے ذرا بات کروں۔ وہاں بھی عجیب واقعہ ہوا۔ اب یہ پہنچے کہ جیسے یہ تو میری بیٹی کا گھر ہے، انہوں نے دیکھا کہ باپ آئے ہیں، تو انہوں نے جب بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ۔ اچھا۔ تو یہ حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا؟ کہا نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ کہا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، وہ آرام فرما ہوتے ہیں، تو ناپاک ہے، مشرک ہے، اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، پاک بستر پر ناپاک کو ہرگز نہیں بیٹھنے دو۔ اللہ اللہ۔ کہا بیٹی تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ کیا کر رہی ہو، اس قسم کی باتیں؟ لیکن انہوں نے بلا جھجک اسی وقت بستر لپیٹ کے رکھ دیا اور ببانگ دوہل اس بات کا اقرار کر دیا تم ناپاک ہو، اس پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ اللہ۔ خیر انہوں نے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہوئے، سیدھے پہنچے مسجد نبوی میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، زیادہ التفات نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے، یہ سارا سرکار کو تو خبریں مل چکی تھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کی تجدید کر دی جائے اور آپ اعلان کر دیں کہ میں نے بنو بکر، بنو جو ہے قریش کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو، یعنی جنہوں نے حملہ کیا ہے اور دیگر قبیلے والے، میں ان کو پناہ دیتا ہوں، یعنی سرکار اعلان فرما دے۔ اچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، صحیح، یہ غلط ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ اگر تجدید ہو جائے، فرمایا معاہدہ ٹوٹ چکا، تجدید نہیں ہوگی، اور آپ نے توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا۔ اور حقیقت بھی یہ تھی مسلمان تو قائم تھے، نہ جنگ کرتے تھے، نہ جنگ کا ارادہ کیا، نہ انہوں نے کوئی دھمکی دی، انہوں نے ہی توڑا۔ مایوس ہو گئے، پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اے ابو بکر آپ اعلان کر دیں۔ ان کا کیا اعلان کر دیں؟ آپ اعلان کر دیں میں اپنی پناہ دے رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے سرکار نے کیا فرمایا، کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے وہی ابو بکر کی پناہ میں، واہ واہ، ان کی پناہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں ہے۔ صحیح، وہ جس کو پناہ دیں اس کو میں دے سکتا ہوں، اور وہ جس کو منع کر دیں
ابو بکر میں ہمت نہیں کہ وہ اس کو دے دے. سبحان اللہ. ایک بات کہتی. صحیح بات. پھر گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی وہی بات دہرائی. پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا ابو سفیان ایک بات ہو سکتی ہے کیا؟ تم اعلان کر دو. صحیح. تم تو اس میں نہیں تھے نا، تم اعلان کر دو، میں پناہ دے رہا ہوں. ان کا اچھا میں اعلان کر دوں؟ کہاں کر دو، کوئی اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یعنی فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. صحیح. ظاہر پناہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیتے نا، یا دیگر صحابہ، اور صحابہ حضور کے علاوہ کیسے دے سکتے تھے؟ صحیح بات. پھر یہاں تک ہوا، روایت میں آتا ہے کہ وہ پہنچا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. اچھا. ان سے کہا آپ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، آپ ان کی شہزادی ہیں، آپ اعلان کر دیں، آپ پناہ دے دیں اور معاہدے کی تجدید کی کوشش کر لیں، اپنے بابا جان سے کہہ دیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ان کا حکم ہے، جو ان کی پناہ ہے، اسی کے لیے میری بھی پناہ ہے. اور صحیح. جس کے لیے وہ منع کر دیں ہم کچھ نہیں کرتے. واہ واہ. اچھا پھر یہاں تک کہ حضرت امام حسن کو دیکھا جو چھوٹے تھے، کہا اچھا ایسا کریں اس بچے کے ذریعے اعلان کر دیں کہ یہ بچہ پناہ دے رہا. آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے، یہ بچہ کسی طرح کچھ پناہ مل جائے، کسی طرح مل جائے اور تجدید ہو جائے. صحیح. لیکن ہر طرف سے وہی ایک جواب ملا. ظاہر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی بھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. بے شک. ایک ہی جواب سب نے دیا، جو سرکار نے فرما دیا بس وہی. صحیح. مایوس ہو کر اچھا پھر انہوں نے کام یہ بھی کیا، حضرت علی نے جو فرمایا تھا کرم اللہ وجہ نے کہ تم اعلان کر دو، تو انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑو کے اعلان کر دیا میں پناہ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر. اچھا. کسی نے سنا ہی نہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے رہے، اعلان کر کے واپس ہو گئے. صحیح. اور یہ سمجھ گئے کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے، اب جو ہے ہماری خیریت نہیں ہے. اور مکہ معظمہ آ کر انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے، کسی نے اس معاہدے کی تجدید کے لیے حامی نہیں بھری، نہ کسی نے پناہ لینے کے لیے یا اپنی طرف سے پناہ دینے کے لیے کہا. جو ان کے نبی نے کہہ دیا وہی سب کا ایک ہی جواب. لہذا آپ تیار ہو جاؤ، کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ حملہ کر سکتے. اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ عہد شکنی کی ہے، اب ہماری خیر نہیں. اسی لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اس معاہدے کی تجدید ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ تو نہیں ہونی تھی. صحیح. یہ ہوا اس وجہ سے اس کی تجدید نہیں ہوئی، اس لیے کہ سرکار نے منع فرما دیا. ٹھیک. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی اور حضرت کی خدمت میں ہم نے 2 سوالات پیش کیے اور آپ نے اس کے جوابات ہمیں عطا فرمائے. حضور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان سے اپنی شان و شوکت کے مرتبے کے ساتھ جب مکے میں داخل ہوئے تو ہم نے تاریخ میں سنا ہے کہ بہت ہی شاندار وہ منظر تھا. تو ذرا اس کیفیت کو بیان فرمائیں. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، یعنی ناکام ہو کر کے سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا صحابہ نے، اب ان کو یہ فکر تھی کہ مسلمان ضرور حملہ کریں گے. صحیح. اور ان کے جانے کے بعد ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ سرکار نے آئے اور ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں نہ بیٹھتے اور کسی کونے میں بیٹھ جاتے تو صحابہ نہیں جاتے تھے جب تک آپ خود نہ بلا لیں. اچھا. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود آ کر صحابہ میں بیٹھ جاتے. تو آپ پہلے کونے میں بیٹھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. آپ نے کچھ دیر سرگوشی فرمائی، پھر فرمایا دائیں جانب بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہا عمر کو بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان سے کچھ سرگوشی فرمائی. کہا بائیں جانب بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. پھر سرکار نے فرمایا سارے صحابہ کو بلا لو. جب سارے صحابہ آ گئے صحیح. تو فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ نرم ہیں اور یہ بہت زیادہ سخت ہیں. صحیح. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کریں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں پر رحم فرمائیں، وہ تو آپ کے خاندان والے بھی ہیں وہاں پر اور قبیلے والے بھی، لہذا حملہ نہ کریں. کہا یہ تو بہت زیادہ نرم ہے. صحیح. اور سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، ان کا نہیں ایک ایک کو قتل کر کے رکھ دے، انہوں نے تو آپ کے سبحان اللہ. اور آپ کے صحابہ کو اذیتیں پہنچائی ہیں، صحیح. لہذا حملہ ہوگا. تو سرکار مسکرائے فرمایا حملہ ہوگا. سبحان اور اللہ. سب سے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو. اور اسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے مبارک اٹھائے اور سبحان دعا کی اللہ. اے الہ العالمین ہمارے واہ. اس حملے کو پوشیدہ رکھ، اللہ. یعنی جب تک ہم مکے نہ پہنچ جائیں ان کو ہماری تیاری کی یا ہماری آمد کی اطلاع نہ ہونے پائے. سبحان یہ اللہ. سرکار نے دعا فرما دی. اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کے کناروں پر لوگ کھڑے کر دیے کہ کسی طرح بھی کوئی قاصد باہر نہ جانے پائے، کوئی ایسا ایلچی یعنی کوئی بھی خبر دے کہ بھئی صحیح. سکتا ہے صحیح. کہ بھئی یہ اعلان ہو گیا، یہ سب آ رہے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ مخفی رکھنا ہے، پوشیدہ رکھنا ہے کہ مسلمان مکے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. چنانچہ سب کے سب جو تھے وہ اسی طرح ہو گئے. اور اس میں ایک واقعہ بھی یہ ہوا کہ ایک تھے صحابی حضرت حاتب، انہوں نے ایک عورت کو خط دے کے بھیج دیا کہ جاؤ تم جا کے خبر کر دو. اس نے اپنے بالوں میں چھپا لیا اور وہ نکلی، اور جو قاصد تھے ان سے بھی بچ کے نکل گئی. اچھا. ہاں. اور آگے جو ایک مقام پر پہنچی، سرکار نے اسی وقت فرمایا کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، اسے روکو. اللہ. وہ اطلاع کرنے جا رہی ہے کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں. اور بھیجا کس کو؟ حضرت علی شیر خدا، حضرت اسید بن حضیر اور دیگر ایک اور صحابی، ان کو بھیجا. سبحان. تیزی کے ساتھ جاؤ، فلاں مقام پہ عورت تمہیں ملے گی، اونٹ پر سوار ہے اور وہ خط لے کر جا رہی. اللہ. یہ لوگ وہاں پہنچے اور اس عورت کو پکڑ لیا، اس کو اونٹ سے اتارا. اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، اس نے اپنے بالوں میں چھپا رکھا تھا. اچھا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لی تو کوئی خط نہیں نکلا. پھر آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، سیدھی طرح ہمیں بتا دے ورنہ ہم کچھ اور عمل کریں گے. صحیح. تو اس نے ڈر کے دیکھا اور فوراً اپنے بالوں میں سے نکال کے خط دے دیا. تو خیر بہرحال وہ پھر خط آیا، سرکار نے ان سے پوچھا، انہوں نے معافی مانگی، حضور مجھ سے غلطی ہوئی. میں تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں مجھے تھوڑے سے میرے بچوں کا خیال کر لیں گے کہ میں نے پہلے سے بتا دیا. فرمایا جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ خبر باہر نہیں جائے گی تو کیوں گئی؟ انہوں نے معافی مانگی کہ نہیں میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، میں آپ ہی کے اس طریقے پر ہوں، اور ساری چیزیں کہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لی، سرکار حکم دیا اب اس منافق کا سر قلم کر دو. حضور نے فرمایا نہیں رہن دو، یہ بدری صحابہ میں سے ہیں اور اللہ نے فرمایا تم جو چاہو کرو تمہاری مغفرت. سبحان اللہ. تو حضور نے ان کو معاف فرما دیا. سبحان. خیر بہرحال یہ تو ایک وہ تھا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے اور صحابہ کا لشکر حضور کے ساتھ تھا. واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی گردن غرور تکبر سے اکڑی ہوتی ہے. میرے ساتھ اتنی فوج ہے، اتنی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور ادھر کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک جھکی ہوئی. آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور اتنی جھکی ہوئی تھی کہ کجاوے سے حضور کا سر مبارک ٹکرا رہا. اللہ اللہ. ایک طرف صدیق اکبر تھے، ایک طرف اسید بن حضیر تھے اور دیگر صحابہ. اور ابو سفیان جو اس وقت دیکھنے کے لیے آئے کہ چلو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، جب یہ آدھے راستے پر پہنچے تو ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا. آپ نے فرمایا سب خیمے لگا دیں اور سب آگ روشن کر دیں. رات کا وقت آگ روشن ہو گئی. انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ فلاں قبیلے کے لوگ. ان کا نہیں، مجھے کچھ خطرہ لگ رہا ہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں. اچھا. اس قبیلے میں اتنے لوگ نہیں ہیں. اتنے دیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا ابو سفیان کیا دیکھ رہے ہو، یہ سارے مسلمان ہیں. سبحان. یہ سن کر کہا اچھا اتنا بڑا لشکر اور ہمیں یہ خبر بھی نہ ہوئی کہ ہم اس کو روکتے، یہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے. خیر بہرحال انہوں نے حضرت ابو سفیان کو پناہ دی، پھر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے. یہ وہاں پر رات کو رہے. دوبارہ جب چلے
سرکار نے فرمایا ابو سفیان کو ایک جگہ کھڑا کر دینا اور سارے دستے اس کے سامنے سے گزرے. اللہ. ایک دستہ گزرا اور جو دستہ گزرتا تھا ان کو دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے سبحان اللہ. اور ان کا دل دہل جاتا تھا. عباس یہ کون ہے؟ ان کا یہ فلاں دستہ ہے، یہ فلاں دستہ ہے. کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ کہا وہ تو ایک الگ ہی شان سے آئیں گے. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو سبز پوش تھے سارے جو حضور کے ارد گرد تھے. سبحان اور اللہ. سرکار خود اونٹنی پر سوار تھے، سر مبارک جھکا ہوا تھا. جب وہ سامنے سے وہ دستہ گزرا جس کی میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سارے صحابہ جانثار حضور کے ساتھ تھے. ابو سفیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دیکھتے رہ گئے. کہا عباس تمہارے بھتیجے کی تو بڑی شان ہے، سبحان ان کی تو بڑی بادشاہت ہے. کہا بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے، سبحان یہ رسالت ہے. سبحان اللہ. سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور کہا حضرت عباس نے کہ حضور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ اس کو کوئی اعزاز دے دیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے. سبحان اللہ. تو حضرت ابو سفیان نے کہا رسول اللہ میرے گھر میں تو بہت کم لوگ آئیں گے. کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، سبحان اللہ. جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، اللہ. جو تلوار رکھ دے اس کے لیے امان ہے. سبحان اللہ. امن امن کی ایسی صدا بلند کی کہ سب کے سب دیکھتے رہے. سبحان اللہ. سبحان. اور میں آج کسی پر کوئی ملامت نہیں، میں وہی بات تم سے کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی. سبحان تم پر اللہ. کوئی ملامت نہیں، تم پر کوئی تان نہیں، کوئی تشنا نہیں، تم سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دی. سبحان. اور حرم میں داخل ہوئے. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے. واہ. ایک لکڑی حضور کے دست مبارک میں ہے، جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے اوندھے منہ گر جاتا. اللہ اللہ. اسی طرح پورے حرم کا سرکار نے چکر لگایا. پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھی. آب زمزم پر آئے، حضرت عباس نے اس میں سے پانی نکال کر دیا، سرکار نے پیا بھی، وضو بھی فرمایا. اس کے بعد عثمان بن طلحہ سے کہا چابی لاؤ مجھے دو. عثمان نے چابی دی ہے. آپ نے کھولا دروازہ، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں سے اس کو پاک کیا اور وہاں بھی آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی. سبحان اللہ. تو سبحان. یہ ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا پورا مکہ. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے ہیں تو صحابہ نے جوش میں اتنے بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی. اللہ اللہ. اور یہ جو سب چھتوں پہ کھڑے ہوئے، کھڑکیوں سے ادھر ادھر سے جھانک رہے تھے، گلیوں سے، سب کے دل دہل گئے کہ دیکھو اب کیا ہوتا. یہ شان تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ثنا خان رسول ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہاں وہ تیرا جمال خدا نما، وہ تیرا جمال خدا نما، جو خدا خدا نظر آ گیا. وہ تیرا جمال خدا نما، وہ تیرا جمال خدا نما، جو خدا خدا نظر آ گیا. بخدا خدا نظر آ گیا، 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 بخدا خدا نظر آ گیا. جو فنا کے بعد بقا ہوئی، تیری ذات جلوہ نما ہوئی. جو فنا کے بعد بقا ہوئی، تیری ذات جلوہ نما ہوئی. یہ وجود فانی تو بسر مجھے شکل لا نظر آ گیا. یہ وجود فانی تو بسر مجھے شکل لا نظر آ گیا. بخدا خدا نظر آ گیا، بخدا خدا نظر آ گیا.
جسے لوگ کہتے تھے ہے خدا، نہ وجود اس کا کہیں ملا، جسے لوگ کہتے تھے ہے خدا، نہ وجود اس کا کہیں ملا، اسی اپنی صورت و شکل میں وہ میرا خدا نظر آ گیا، بخدا خدا نظر آ گیا، بخدا خدا نظر آ گیا، بخدا خدا نظر آ گیا۔ حضور عادت اشرفی میاں آخر میں کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں جسے لوگ کہتے تھے اشرفی، اسے چشم غور سے دیکھ کر، جسے لوگ کہتے تھے اشرفی، اسے چشم غور سے دیکھ کر لگے کہنے اگلے نظر یہی کہ یہ کیا تھا کیا نظر آ گیا، لگے کہنے اگلے نظر یہی کہ یہ کیا تھا کیا نظر آ گیا، بخدا خدا 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 نظر آ گیا۔ سبحان اللہ، بڑی پیارے انداز میں ایک عارفانہ کلام حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث العظم سیدنا شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی کا لکھا ہوا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فتح مکہ سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اب کیونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے، حضور آخری سوال جو آج کے موضوع کی مناسبت سے کہ فتح مکہ سے مسلمانان عالم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ کہ جو بغیر، ایسی فتح جو بغیر جنگ کے ہوئی، صحیح، یعنی آپ دیکھیے اس میں باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، صرف حضرت خالد بن ولید کا جو دستہ تھا جب وہ آگے بڑھا نا تو ایک شخص تھا وہ اپنے گھر میں تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہیں میں جا کے اسے روکتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے دماغ خراب، اتنے کثیر لشکر؟ کہا نہیں میں تو جاتا ہوں اور تیرے لیے ابھی ایک خادم بھی لے کر آؤں گا، ان لوگوں کو قیدی بنا کے لاؤں گا۔ جوش میں لے کے نکل گئے، اچھا، وہاں جا کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور جیسے ہی وہاں گئے تو حضرت خالد بن ولید کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ خالد سیف اللہ۔ آپ نے ایک دم اللہ اکبر کہہ کے تلوار اٹھائی اور آپ کے جو دیگر دستے میں لوگ تھے 2 منٹ میں خاتمہ کر کے رکھ دیا اللہ، اور یہ بھاگتے نظر آئے وہاں سے۔ جب گھر پہنچے تو بیگم نے پوچھا کہ جو خادم تم کہہ رہے تھے ساتھ لائے؟ تو کہا خادم تو دور کی بات ہے، میں سلامت آ گیا تو بڑی بات۔ صحیح بات، خیر وہ یہ معمولی سی ایک جھڑپ ہوئی تھی، صحیح، اس کے علاوہ تو ایسا رعب ان پر طاری تھا کہ کسی کی تلوار اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اللہ، پورا مکہ جو تھا وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا۔ جو معافی کا اعلان ہوا تھا وہ کن لوگوں کے لیے تھا؟ جنہوں نے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھر مار کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا، اللہ، جنہوں نے نماز پڑھتے میں اونٹ کی اوجڑی گردن مبارک پر ڈالی تھی، اللہ، جنہوں نے گلے میں رومال باندھ کے کھینچا تھا، اللہ، جنہوں نے صحابہ کو اذیت دے کر شہید کیا تھا، جنہوں نے 3 سال شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا تھا اور وہاں پر سرکار اپنے خاندان کے ساتھ
رہے، اللہ۔ جنہوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جنہوں نے قتل کی سازشیں کی تھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جب وہ سامنے آئیں فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد۔ اللہ اللہ، وہ سبحان سب ڈر رہے تھے کہ اب ہم پر حملہ ہوگا، اب ہمیں۔ ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ میری قوم کا آج تباہی کا دن، سبحان یہ جس جوش میں ہے اور جتنا بڑا لشکر ان کے ساتھ ہے، صحیح۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو مکے میں کیا خون ریزی ہوگی، اور جس نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنے کارناموں کو یاد کر رہا تھا، اپنی بدعمالیوں کو، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ اب دیکھو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو، تم سب کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ سب نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول نے شہر کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان، تو اصل فتح تو یہ تھی۔ بے شک۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کیسا ہی ہو، اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے پاکیزہ گھر کو بتوں سے پاک کر دیا، صاف کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو نکال کر پھینک دیا۔ سبحان، مسلمانوں کو حسن سلوک کا حکم دیا، اور جس نے تلوار رکھ دی کہا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے واہ گھر واہ۔ میں بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے۔ اللہ، امن امن کی ایسی صدا بلند کی کہ وہ جو تھے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑا ہمیں اور کیا سبق مل سکتا ہے؟ اور پھر مسلمانوں نے شرائط کی پابندی کی، معاہدہ انہوں نے توڑا، مسلمانوں نے نہیں توڑا۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ تو یہ وہ واحد غزوہ کہنا چاہیے کہ جس میں بغیر جنگ ہوئے اتنا بڑا شہر فتح ہو گیا، سبحان اللہ، اور اکثریت جو تھی وہ دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرام ثنا خان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ زمین و زمان واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ، تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بن دو جہاں تمہارے لیے واہ واہ، تہر میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے تہر میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تمہاری
چمک واہ واہ تمہاری دھمک اللہ، تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے سبحان اللہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بن دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام یہاں پر مکمل ہوا۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان